اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام عالی جناب مولانا انتظام حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث، جس میں آپ شہزادی کونین بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو، اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث اہل سنت کی تقریباً ہزاروں کتاب میں آج بھی موجود ہے کہ نبی کریم سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہتے تھے تو اپنی اکلوتی بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو چاہتے تھے، اور اس کا پریکٹیکلی طور پہ بھی سارا زمانہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا ثبوت بھی نبی کریم نے دیا کہ جب آپ بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے آتے تھے تو احترام میں آپ بیٹی کے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں، مجھے بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے، چند باتیں چھوٹی چھوٹی آپ کی خدمت میں، اپنے جوانوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ آج جنت البقیع کا جو مسئلہ ہے وہ صرف آپ کے سامنے دو چار باتیں اس کا راز آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ انہدام جنت البقیع یہ ایک سوچی سمجھی ایک سازش کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اچانک سے روضے کو گرا دیا گیا اور اچانک سے پابندیاں لگا دی گئیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی عالمی سطح پر ایک بہت بڑی سازش یہ رچی گئی کہ جب دنیا نے، یہودیوں نے، آل سعود نے دیکھا کہ اگر ان کا روضہ تعمیر ہو گیا اور لوگ یہاں پر زیارت کرنے آئیں گے اور جب شہزادی کی فضیلتیں بیان کی جائیں گی تو کہیں نہ کہیں باغ فدق کا مسئلہ بھی سامنے آئے گا، اور جب وہاں پر یہ فضیلتیں اور یہ حقوق کا مسئلہ آئے گا تو لوگ کہیں گے، جو اجنبی اگر کوئی آیا اور کہے گا بھئی یہ کون تھیں؟ کہ محمد صاحب کی بیٹی تھیں، ان کا قاتل کون؟ انہیں ستانے والا کون؟ ان کا حق چھیننے والا کون؟ تو آج جو اسرائیل ہے، آپ انہیں آل سعود اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج فلسطین میں جو حملے ہو رہے ہیں اس کا سارا سپورٹ اسرائیل کو سعودی عرب دے رہا ہے۔ ابھی یمن میں جو حملے ہو رہے ہیں یہ سارا حملہ سعودی عرب کروا رہا ہے۔ یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، ان کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہے، اہل بیت کا بغض ہے۔ 1925 ہجری میں شہزادی کونین کا روضہ منہدم کر دیا گیا۔ میں ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف جنت البقیع میں صرف شہزادی یعنی محمد صاحب کی اکلوتی بیٹی کا مزار نہیں ہے، اس جنت البقیع میں کم و بیش 10,000 اصحاب رسول کی قبر ہے، جنگ احد کے شہداء کی قبریں ہیں جنت البقیع میں۔ جو لوگ میدان میں شہید ہوئے وہ بھی لا کے دفن کیے گئے، جو لوگ زخمی حالت میں آئے پھر بعد میں شہید ہو گئے، بعد میں انتقال کر گئے، ان کی بھی لاشیں آ کر جنت البقیع کے اسی میں دفن ہیں جس میں بی بی فاطمہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دیگر ائمہ کی بھی وہیں قبر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ جناب ام رباب کی اس میں قبر ہے، جناب شہربانو کی اس میں قبر ہے، جناب ام البنین کی اس میں قبر ہے۔ یہ ایک دو قبریں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک شہزادی کے بغض میں، اہل بیت کے بغض میں، یہ نہ صحابہ کا احترام کرتے ہیں نہ نبی کا احترام کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری حکومت رہے۔ یہ احتجاج یہ مرزا یعقوب صاحب کی طرف سے نہیں ہے، یہ احتجاج عالم انسانیت کی طرف سے ہے۔ یہ احتجاج مظلوموں کی حمایت کی آواز بلند کرنے والوں کی طرف سے ہے کہ ہم ہمیشہ اسی مقام پر انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں وہ آواز بلند کرتے رہیں گے جو کائنات تک پہنچائے کہ سعودی
کل بھی ظالم تھا، آج بھی ظالم ہے اور قیامت تک ان کا ظالم پیشہ رہے گا۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں، قیامت تک مظلوم رہیں گے۔ ہماری گردنیں کاٹ ڈالو، ہمارا گھر اجاڑ ڈالو، ہماری زبانیں کاٹ ڈالو، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، لیکن اتنا یاد رکھنا، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کے خون کے قطرے قطرے سے ظالم کے خلاف آواز اٹھتی ہے، مظلوموں کی حمایت میں آواز بلند ہوتی ہے۔ میں تمامی حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اس گرمی میں آئے، لیکن دعا بھی کریے گا پروردگار سعودی حکومت کو جلد سے جلد تباہ و برباد فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اعوان و انصار میں شمار کرا۔